اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع اوقات نماز ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم اوقات نماز پر گفتگو کریں گے، تو اس موضوع کے متعلق میرا آپ سے ایک بہت زیادہ اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دیکھا جائے اکثر لوگ شیعان حیدر کرار پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی واقعاً آپ نے بہت ہی ضروری سوال کیا ہے، مومنین کو اس سوال کے جواب سے آشنا ہونا چاہیے۔ واقعاً یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ شیعان حیدر کرار پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ظہر اور عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب کو میں قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت سے واضح کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ دن کے دو سروں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات ہونے کے کچھ دیر بعد۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 نمازوں کے اوقات، 5 نمازوں کے 3 اوقات بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن کے 2 حصوں میں نماز پڑھو، یعنی ایک حصے میں فجر ادا کرو اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر ادا کرو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات ہونے کی کچھ دیر بعد مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات نماز کے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظہر اور عصر کا ایک ہی وقت بتایا ہے اور مغرب اور عشاء کا بھی ایک ہی وقت بتایا ہے۔ دیکھیں جب قرآن نے 5 نمازوں کے 3 اوقات بتائے ہیں، پھر میرے خیال سے قرآن پر کوئی اعتراض کرنے کی وجہ نہیں بنتی۔ کہ آپ نے بہت زیادہ، میں یہاں کہنا چاہوں گی آپ نے بہت زیادہ اچھی آیت ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ واقعی مجھے اس آیت سے آشنائی نہیں تھی، مجھے سن کے حیرت ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 نمازوں کا 3 اوقات بتائے ہیں، تو پھر کوئی نادان ہی ہے کہ جو اس پر اختلاف کرے۔ اور باقی آپ نے بہت زیادہ اچھا بیان کیا ہے۔ مومنین اکرام، ہمیں اس آیت سے پتہ ہی چلتا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ظہر عصر کا ایک وقت بتایا ہے، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کا بھی ایک وقت بتایا ہے۔ تو خواہر یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا احادیث میں بھی ہمیں یہ نماز کے اوقات کے بارے میں اس طرح ملا کر پڑھنے کے بارے میں کچھ ملتا ہے؟ جی بالکل، شیعہ حضرات کی جو کتب ہیں ان میں دیکھیں تو ہمیں اس کے بارے میں بہت سی کتابیں ملتی ہیں، لیکن آج میں اہل سنت برادران کی ایک کتاب جس کا نام صحیح بخاری ہے، اس میں سے چند روایات بیان کروں گی۔ دیکھیں اہل سنت کی کتاب کے جو صحیح بخاری ہے اس میں ہے کہ صلی رسول اللہ ظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر ولا مطر، کہ صلی رسول اللہ ظہر والعصر جمیعا کہ رسول خدا نے ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھا، والمغرب والعشاء جمیعا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی ملا کر پڑھا، فی غیر خوف ولا سفر ولا مطر بغیر کسی خوف کے، بغیر اس کے کہ انہوں نے بغیر کسی سفر کے، ولا مطرہ اور بغیر کسی بارش کے، یعنی کوئی وجہ نہیں، نہ سفر کی وجہ کے بغیر، یعنی سفر کی بھی نہیں وجہ تھی، کوئی سفر پر بھی نہیں جانا تھا، یا بغیر کسی خوف کے یا بارش کے، بغیر انہوں نے جو ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی ملا کر پڑھا۔ تو اصحاب نے جو ہے وہ پوچھا کہ رسول خدا نے ظہر اور عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر کیوں پڑھا؟ تو ابن عباس فرماتے ہیں ارادہ اللہ یحرج احدا من امتی، کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت میں سے کوئی بھی ایک فرد کسی مشکل میں نہ پڑے،
رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کسی زحمت میں نہ پڑے، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کسی مشقت میں نہ پڑے۔ دیکھیں اب جو دیہڑی طبقہ ہے، جو مزدور ہیں، جن کی جاب جو ہے وہ ٹف ہے، اب ان کے لیے بار بار جو ہے وہ جاب کو چھوڑ کر جانا مشکل ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ان کے لیے بار بار اپنے کام کو چھوڑ کر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول خدا نے ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھا تاکہ جن کے لیے مشکل ہے، جن کے لیے بار بار نماز کے لیے جانا مشکل ہے، وہ نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں۔ اب جو ظہر کے لیے جا رہا ہے وہ ساتھ عصر بھی پڑھ لے، اور جس نے مغرب کے لیے جانا ہے وہ ساتھ عشاء کی بھی نماز پڑھ لے۔ اس طرح وہ اس کے لیے آسان ہے اور وہ ایک ساتھ نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ فضیلت کا وقت تو وہی ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھا جائے، یعنی ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے، اور جب عصر کا وقت ہو تو عصر کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت کسی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہے جو کو چھوڑنا، تو اس صورت میں وہ اگر ملا کے نماز کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ معذرت، سب سے پہلے سوری میں نے آپ کی بات کاٹی ہے۔ آپ نے جو بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، تو یہاں میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی کسی بغیر کسی مجبوری کے، یعنی ویسے ہی اس کا دل کر رہا ہے نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا، تو اگر وہ اس طرح پڑھتا ہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی فضیلت کا وقت تو یہی ہے کہ نماز کو اس کے اوقات میں پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی ملا کے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہاں میں بتاتی چلوں کہ یہاں نماز گزار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہے تو نماز کو الگ الگ پڑھ لے، چاہے تو ملا کر پڑھ لے، لیکن فضیلت کا وقت یہی ہے کہ وہ الگ الگ پڑھے۔ اور جو لوگ ملا کے پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ جہاں ملا کے نماز کو پڑھنے کا فائدہ ہے وہاں ایک چھوٹا سا نقصان بھی ہے، وہ ذرا یہاں میں مومنین کی تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہوں کہ سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہے کہ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ ٹف جاب کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے بار بار جو ہے وہ نماز کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ ان کی یا تو نماز چھوٹ سکتی ہے یا ان کی نماز قضا بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ اگر ظہر کی نماز کے لیے جائیں تو ساتھ وہ ظہر کی بھی عصر کی بھی ادا کر لے، ان کے لیے آسان ہے ملا کر پڑھنا۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، اسی طرح عصر کی بھی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، اور ظہر کے نوافل 8 رکعت ہیں اور عصر کے بھی نوافل 8 رکعت ہیں، تو یہ کل ملا کر 24 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ اب جو ملا کر نماز پڑھ رہے ہیں ان میں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں سستی آ جاتی ہے، وہ نوافل کو چھوڑ کر صرف ظہر کی اور عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ نقصان ہے۔ لیکن یہاں میں بتاتی چلوں کہ فضیلت کا وقت وہی ہے کہ اس کو نمازوں کو اس کے اوقات میں پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی ملا کے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مومنین کرام، فوہر نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھا ہمارے سامنے ایکسپلین کیا ہے کہ دیکھا جائے تو جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کی بھی کتابوں میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھا، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی ملا کر پڑھا بغیر کسی وجہ کے۔ اب یعنی نمازی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نماز گزار کے کنٹرول میں ہے، نماز پڑھنے والے کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ظہر عصر کی نماز کو ملا کر پڑھ لے یا وہ چاہے تو ان کو ان کے اوقات میں پڑھے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم نے جس طرح سے مرضی نماز پڑھنی ہے۔ اور یہاں پر خواہاں نے ایک بہت زیادہ اہم نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ نماز کو ملا کر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ یعنی نماز پہ جن کا جانا مشکل ہو جاتا ہے بار بار، وہ جائیں اور جا کر ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں، اور جب وہ مغرب کے لیے جائیں تو جا کر عشاء بھی پڑھ لیں، اس طرح ان کی کوئی بھی نماز قضا ہونے کے چانسز نہیں رہتے۔ اور جہاں پر اس کا فائدہ ہے وہاں پر اس کا چھوٹا سا ایک نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ دیکھا جائے ظہر کی 4 رکعت ہیں اور اسی طرح سے عصر کی بھی 4 رکعت ہیں، اور ظہر کی نوافل بھی 8 ہیں اور عصر کے نوافل بھی 8 ہیں، تو ٹوٹل 24 رکعت ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ سستی کر جاتے ہیں ایسے موقع پر تو وہ نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو وہ 16 رکعت نوافل کے چھوڑ دیتے ہیں اور صرف 4 رکعت ظہر عصر کی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ملا کر نماز پڑھنے کا چھوٹا سا ایک نقصان ہے۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ ویسے تو فضیلت یہی ہے کہ ہم نماز کو اس کے اصل وقت میں پڑھیں، لیکن اگر کوئی ملا کر پڑھتا ہے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو خواہر میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا اچھا آج یعنی ٹاپک بتایا ہے اور اس پر اتنی اچھی وضاحت کی ہے، اور مومنین کرام میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس مختصر سے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔